آپ دیکھیے ہم تو صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی شاید کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں اللہ والے جو 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور سارے نبیوں پر تہجد بھی ساتھ فرض تھی. اللہ کے نبیوں پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، وہ 6 پڑھتے تھے. اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دو جہاں، آپ تو نماز تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز اشراق بھی پڑھتے تھے، نماز چاشت بھی پڑھتے تھے، نماز اوابین بھی پڑھتے تھے، تحیۃ الوضو بھی پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھتے تھے، نماز کسوف بھی پڑھتے تھے، نماز خسوف بھی پڑھتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پسندیدہ ترین عادت یہ تھی کہ جب کوئی غم اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ستاتا تو رب کے حبیب علیہ السلام نماز پڑھتے. اس کا نام ہے صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز. ہمیں جب کوئی غم آ جائے، اب آپ نے غصہ نہیں کرنا، کر بھی لے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بات سچی ہے، کڑوی تو ہوگی. ہمیں جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈبے پیروں کی تلاش میں نکلتے ہیں. ہم ڈبے پیروں کی تلاش میں، کوئی تویز کرنے والا مل جائے. میں اللہ کے ولیوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے ولیوں کے علاوہ. اب اللہ کے ولی کم ہیں، ڈبے پیر زیادہ ہیں. ہمیں مشکل آتی ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید کوئی 1-2 ہو، میں نہیں ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں شاید کوئی 1-2 ہو جن کو مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے حضور صلاۃ الحاجت پڑھ کے رب کے حضور سجدے میں روتے ہیں کہ مالک تو نے مشکل حل کرنی ہے، یا اللہ اس کا سبب تو نے پیدا کرنا ہے. کوئی 1-2 ہوں گے. ہم اللہ سے بالکل ہی سائڈ پہ ہٹ گئے، سارا کچھ پیروں کو بنا لیا. تو بتائیے رب کے حضور قیامت والے دن جانا ہے، اللہ کے حضور جواب کیا دینا ہے ہم نے؟ سارا کچھ پیر نہیں ہے. پیر تو استاد ہوتا ہے، وہ تو راستہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ رستہ اللہ کو جا رہا ہے، اللہ کی طرف یہ رستہ جائیے، رسول اللہ کی طرف رستہ لے کر جا رہا ہے. یہ پیری مریدی ہے. ہم جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی چھوٹی مشکل آ جائے، دوڑو جی پیروں کی طرف، تویز لے آؤ. وہ بھائی تویز تو تمہارے گھر میں ہے، تویز تمہارے دل میں ہے. اللہ کے حضور کبھی جھکو، کبھی اللہ کو بھی اپنا دکڑا سنا کے دیکھو. مولوی اور پیروں کو تو سنا کے دیکھ لیا آپ نے. یہ نوجوان بالخصوص بیٹھے ہوئے ہیں، لو میرج کے لیے بڑے بڑے تویز دھاگے والے ڈھونڈتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں. کل ایک میرے پاس نوجوان ہے، کہتا جی 25,000 روپے ایک بابا جی مجھ سے لے گئے. میں نے لو میرج کے لیے ان کو کہا تھا تو وہ 25,000 مجھ سے لے گیا. تو میں نے کہا بیٹے 25,000 اور دے دو. 25,000 اس کو دیا، 25 منٹ اپنے رب کو نہیں دیے. پیسوں کا ضیاع، اپنے عقیدے کا ضیاع، اپنی فکر کا ضیاع، ہر چیز ہم نے جناب بیچ دی، اپنا ایمان تک بیچ دیا. بھائی اللہ کے حضور جھکو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلاۃ الحاجت ادا کرے، جس کو کوئی مشکل درپیش ہو وہ صلاۃ الحاجت ادا کرے. جب رب کے حبیب علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں تو پیروں کو بھی یہی چاہیے، پیروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. پیروں کے پاس جب لوگ جائیں ان کو بتائیں کہ ہم پریشان ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے وہ کہیں کہ بھائی مالک کے حضور جا کے جھکو، اللہ کے حضور جا کے جھکو. ہم بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، تم بھی اللہ کے حضور جا کے جھکو. اللہ کے حضور ہم جھکتے نہیں ہیں تو بھائی دنیا والے ہمارا فائدہ نہیں کریں گے. جتنے پیر ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ تبھی فائدہ دے سکتے جب اللہ کریم چاہے گا. جب اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی پیر فائدہ دے سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی پیر فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. پیروں کی دعا، ولیوں کی دعا، نبیوں کی دعا اس وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب اللہ چاہے گا. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے آیت کا نزول کیا. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے حبیب یہ تو آپ نے کر لیا، آپ نے اس کا قرض چکانا تھا، اس کا ایک احسان تھا دنیا میں آپ پہ، آپ نے وہ کر دیا. لیکن محبوب کریم آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا، کسی منافق کی نماز جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا، اس کے لیے دعا بھی آپ نے. اللہ نہ چاہے تو اللہ اپنے نبیوں کو بھی روک دیتا ہے، اپنے ولیوں کو بھی روک دیتا ہے. حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں. تو اس لیے نماز کی عادت ڈالیں. کوئی مشکل آ جائے نماز مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم سبب پیدا کرے گا. سبب تو مالک نے پیدا کرنا.